وہ حاضرین کی کمی کے بارے میں تھی، جس کو کئی لوگوں نے دہرایا۔ میں چونکہ عربی ادب کا طالب علم ہوں تو مجھے بار بار ایک شعر یاد آ رہا تھا عربی کا کہ تُعَيِّرُنَا أَنَّا قَلِيلٌ عَدِيدٌ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْكِرَامَ قَلِيلٌ، کہ ہمیں یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ تمہارے قبیلے کی تعداد بہت کم ہے۔ تو میں نے جواباً یہ کہا کہ شریف لوگوں کی تعداد ہمیشہ کم ہے۔ سعود عثمانی صاحب کے اس سفر نامے پر میں حرف آغاز کے طور پر کچھ لکھ بھی چکا ہوں، اور اس کی اشاعت سے پہلے میں نے اسے پڑھا اور واقعی اس کے محاسن سے میں بہت متاثر ہوں۔ سعود صاحب کے خاندانی پس منظر کا ذکر محترم شامی صاحب نے کیا، میں بھی اس سے ایک تعلق رکھتا ہوں، کیونکہ جب میں یہاں ایم اے میں داخلہ لینے کے لیے لاہور آیا تھا اور چونکہ میرا مضمون عربی تھا تو میں ادارہ اسلامیات پر کچھ کتابیں خریدنے کے لیے جایا کرتا تھا، اور اس وقت مجھے زیارت کا موقع ملا ان کے والد محترم کے وہاں، اس وقت تو تشریف فرما ہوتے تھے۔ ان کے خاندان میں یہ جو ایک امتزاج ہے کہ علم اور تقوی اور اس کے ساتھ ساتھ ادبی حسیات اور خوش ذوقی، یہ امتزاج بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں عموماً ان کے اندر دوسروں کے لیے کچھ بہت زیادہ لطافت کے جذبات باقی نہیں رہتے، لیکن ان کے پورے گھرانے میں دیکھیے انہوں نے اپنے دادا محترم کا بھی ایک شعر اس میں کوٹ کیا ہے اس کتاب میں، ہاں، دنیا کا کچھ قیام نہ سمجھو کرو خیال، اس گھر میں تم سے پہلے بھی کوئی مقیم تھا۔ اب یہ ان کے دادا محترم مفتی اعظم پاکستان مولانا حضرت مولانا محمد شفیع صاحب کا شعر ہے، پھر ان کے چچا تقی عثمانی صاحب کی پوری کتاب موجود ہے جو انہوں نے شاعری کی ہے، خصوصاً نعتیہ شاعری، اور ان کے والد محترم ان کی پوری کتاب ہے کیفیات کے عنوان سے، ذکی کیفی صاحب، اور اس کا ایک شعر اتفاق سے میں جدہ کی ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو سارے مشاعرے کے بعد اور شعری نشست کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے جن سے میری کوئی بات نہیں، انہوں نے آ کر کہا کہ میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے۔ میں کہ ضرور سنائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ شبنم تجھے اجازت اظہار غم تو ہے، شبنم تجھے اجازت اظہار غم تو ہے، تو خوش نصیب ہے کہ تیری آنکھ نم تو ہے۔ یہ شعر سنانے کے پھر انہوں نے کہا کہ یہ شعر ذکی کیفی صاحب کا ہے۔ اچھا، مجھے سچی بات یہ کہ ایک تو اس تعلق کی بنیاد پر اور شعر کی کیفیت کی بنیاد پر اور وہاں ایک دور دراز جگہ پر بیٹھے ہوئے اس شعر کو سن کر بہت سرشاری کی کیفیت محسوس ہوئی، اور میں نے سعود صاحب سے اس کا ذکر بھی کیا کہ یہ شعر واقعی اس دن سے لے کے آج تک میرے دل پہ لکھا ہوا ہے۔ تو ان کے خاندان میں یہ چیزیں ہیں جو ان کو ورثے میں ملی اور ان کی اپنی شخصیت میں بھی موجود ہیں۔ آغاز میں ہم نے ان کو ایک شاعر کی حیثیت سے پہچانا جس کے اندر وہ خوبیاں موجود تھیں جو اچھے درجے کے شاعر میں ہونی چاہیے، جس کا بجا طور پر امجد صاحب نے ذکر فرمایا۔ لیکن رفتہ رفتہ جب انہوں نے نثر لکھنی شروع کی، وہ عالم کی صورت میں ہو
یا کسی اور تحریر، تو اس میں دیکھا کہ ان کے ہاں مزاح کی ایک اچھی چاشنی گوارا قسم کی، کیونکہ مزاح بہت خطرناک چیز ہے، یہ ایک کسی ہوئی رسی پر چلنے کی طرح ہے، اگر آپ کا ایک قدم بھی اوچھا پڑ جائے تو آپ بلندی سے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ تو مزاح کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے۔ تو سعود کے ہاں مزاح بھی ہے، اس طرح ایک گہرائی بھی ہے، اور چیزوں کے بارے میں ایک احساس ہے، درد مندی ہے، پھر وہ جو زبان کی خوبصورتی جس کا ذکر ہوا وہ بھی ہے، ان سب چیزوں سے مل کر وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ منفرد ہوتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے بھی مجھے یہ احساس رہا کہ سفر نامے بہت لکھے جاتے ہیں، اور ان کی اگر ہم بنیادی طور پر دو قسمیں بنانا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفر نامے یا تو اکہرے ہوتے ہیں یا گہرے ہوتے ہیں۔ تو اکہرے سفر ناموں میں اعداد و شمار ہوتے ہیں، اس میں واقعات ہوتے ہیں، واقعات کا عمق نہیں ہوتا۔ بعض سفر ناموں میں نے دیکھا ہے کہ وہ گھر سے کتنے بجے نکلے، ٹیکسی کون سی لی، ہوائی جہاز میں پہنچے، کب بتیاں جل گئیں، کب بجھ گئیں، ایئر ہوسٹس کا حلیہ کیا تھا، کھانے کا معیار کیا تھا، وہ اتنی تفصیلات اس میں ہوتی ہیں کہ جس کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کہ ان تفصیلات سے آخر ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں۔ مجھے یہاں یگانہ یاد آ گئے، عجیب و غریب شخصیت ہے یگانہ کی۔ انہوں نے ایک کتاب جو آیات وجدانی ہے وہ انہوں نے اپنے نام سے نہیں لکھی، اس پر مراد بیگ شیرازی کا نام ہے، جس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فرضی شخصیت ہے، اور کتاب یگانہ کی اپنی ہی لکھی ہوئی ہے۔ وہ یگانہ کے کلام کے محاسن اور دوسرے شعراء سے ان کے موازنے پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے جگہ جگہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے فلاں شاعر نے یہ کہا، غالب نے بھی جھک ماری، اور دیکھیے اس بات کو کیسے کہنا چاہیے تھا وہ مرزا یاس یگانہ نے کہا۔ لیکن یگانہ کے ہاں ایک منفرد چیز ضرور تھی، انہوں نے یہ جس بات سے مجھے اب یاد آ گیا ان کی اس پر گفتگو کرتے ہوئے، انہوں نے اس میں یہ لکھا کہ نیچرل شاعری کا آج کل بہت شہرت سنتے ہیں، جہاں جائیں نیچرل شاعری پر بات ہوتی ہے، مگر میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ بادل گھرے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، سیاہ بادل میں سفید بگلوں کی قطاریں اڑ رہی ہیں، میں جھما جھم برس رہا ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں آخر اس بیہودہ محاکات سے کیا حاصل ہے۔ انہوں نے کہا نیچرل شاعری حقیقت میں وہ ہوتی ہے جو خارجی مظاہر کو داخلی کیفیات کے ساتھ مرتبط کر سکے۔ اچھا، یہ انہوں نے گہری بات کہی۔ سعود صاحب کی تحریر میں یہی بات ہے کہ ان کا جو سفر نامہ ہے یا جو ڈسکرپشن ہے وہ اکہری نہیں ہے، اس کے اندر 3 ڈائمینشنز موجود ہیں۔ جب وہ کوئی کسی جگہ بیٹھ کر اپنے خیال کی رو میں ماضی کی طرف جاتے ہیں، اس میں انہیں وہ انگرکھے بھی نظر آنے لگتے ہیں اور قراقل کی ٹوپیاں اور تمام چیزیں، تو وہ صرف ایک ڈسکرپٹیو بات نہیں ہوتی، وہ ایک کریٹو تجربہ ہوتا ہے، تخلیقی تجربہ ہوتا ہے۔ اور میں نے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے خصوصاً جب وہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر انہوں نے ایک نگاہ بازگشت ماضی کی طرف دوڑائی ہے، تو اس میں جو جو چیزیں ان کو دکھائی دیتی رہی ہیں، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ زمان کو صرف ایک پرت کو نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے اندر جو تہ در تہ جمی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کی نظر میں ہوتی ہیں۔ پھر وہ چونکہ شاعر ہیں، اور یہ ہمارے تقریباً آج کے سبھی محترم شرکاء نے بات کہی ہے کہ ان کی شاعری
کا اثر ان کی نثر میں بھی ہے، بلکہ اس میں کئی جگہ انہوں نے پوری نظمیں اپنی جو انہوں نے مختلف مواقع سے متعلق کہی ہیں وہ اس میں لکھی بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس سفر نامے میں یعنی میں نے اس میں کوٹ بھی کیا ہے کہ رنگوں کی جتنی قسمیں ہمارے یہاں اردو میں ان کے نام تھے، اب بہت ہی افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ اب انگریز کے پاس بھی اگر آپ جائیں جو یہی کام کرتا ہے اور اس کو کہیں کہ اس میں دھانی رنگ جو ہے وہ چڑھا دیں تو وہ آپ کا منہ دیتا ہے کہ دھانی کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم نے اپنی گنتی اور اپنے رنگ بالکل فراموش کر دیے۔ یعنی اب کسی بھی مارکیٹ میں آپ اگر یہ کہیں کہ یہ بھائی 64 روپے کی فلاں چیز دے دی جائے، وہ آپ کو منہ دیکھتا ہے جب تک آپ 64 نہیں کہتے۔ بڑی شرم کی بات ہے۔ تو اسی طرح سے ان کے ہاں ایک جگہ اگر بلکہ نظر آ جائے تو میں اس حصے کو تو پڑھ بھی دوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ صبح اٹھے تو دھوپ وہی ہندوکش کی بلند چوٹیوں کو طلائی خلق پہنا چکی تھی وغیرہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں قدرت کا کیا کمال ہے کہ درختوں، جھاڑیوں اور پودوں کے سبز رنگ بھی جدا اور منفرد ہیں۔ سبز کے اندر بھی کتنے ہرے رنگ ہوتے ہیں، سبز، ہرا، کاہی، زمردی، انگوری، پستئی، دھانی، کشمشی، طاووسی، اگرئی، سندلی، مونگیا، الائچی اور زنگائی۔ تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اردو زبان کی ثروت تو بہت تھی، ہم نے اس کو افلاس کا شکار کیا، اور آج ایسی کتابوں کی تصنیف بھی ختم ہو گئی ہے جس میں اردو کے اس باثروت ذخیرہ الفاظ کو کوئی برت کے دکھائے اور اس کے استعمال سے ہمیں یہ محسوس کرنا سکھا دے کہ ہماری اپنی زبان میں رنگ بھی ہے، آہنگ بھی ہے، تمام وہ چیزیں موجود ہیں جن پر کوئی زبان فخر کر سکتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض باتیں ایسی ہیں جو ہمیں دوسری زبانوں میں نہیں ملتی۔ تو وہ ساری اس کی ثروت، وہ سارا پس منظر، واقعات میں صرف مکان نہیں بلکہ زمان بھی ہے، یہ تمام چیزیں اس سفر نامے میں موجود ہیں، اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بہت اچھی اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے۔ میں نے اس کو جب پڑھا اور اب بھی جب کبھی دیکھتا ہوں تو مجھے یہ ساری خوبیاں بار بار اپنا گرویدہ بناتی ہیں۔